واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور کھکھری اور گندم اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنا کو بہتر کے بدلے خریدتے ہو، لیتے ہو؟ اتر جاؤ مصر یا کسی شہر میں، جو تم نے مانگا تمہیں ملے گا۔ اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ عز و جل کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا جو وہ اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور بغیر حق کے نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ یہ بدلہ تھا اس کا جو وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، قلتم یعنی قلنا سے آگے قلنا قلتا قلتم قلتم، جو قبل تم تھا بھی قاعدہ جاری ہوا، التقاء ساکنین ہو گیا، وہ گر گیا اور فا کلمہ کو ضمہ دیا۔ قلتم یا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ لن نصبر جمع متکلم ہے، ہم صبر علی طعام ایک کھانے، طعام واحد، طعام موصوف ہے، واحد اس کی دیکھو نکرہ ہے، وہ بھی نکرہ ہے، اور ایک بائی گئی اور دوسری مجرور وہ بھی مجرور، تیسرا وہ بھی مذکر، یہ بھی صفت بھی مذکر، موصوف بھی مذکر، اور واحد طعام اور یہ بھی واحد۔ تو یہ چار چیزوں میں صفت اپنے مطبوع کے موافق ہے، چار چیزوں میں صفت، تو تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ موصوف صفت ہے۔ پڑھا نا آپ نے، صفت کی دو قسمیں تھیں، صفت حقیقی، صفت سببی، جیسے صفت بحالی، صفت بحالی متعلقی، یعنی ایک اس کی اپنی صفت، ایک اس کے متعلق کی صفت۔ تو یہاں اپنی صفت میں بھی چار چیزوں کا بیوقت موصوف کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علی طعام واحد، شاعر کہتے ہیں ای نوع منہ واحد، ای یعنی کہ جب تم نے کہا موسیٰ ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، تو کھانا ایک تو نہیں تھا، کھانے تو دو تھے، کیا تھا؟ من اور سلوہ۔ من تھا ترش جبین، جو شہد اور بتایا تھا یہ کے ساتھ ملا یہ چیز، اور پھر یہ جو سلوہ ہے کبوتر سے چھوٹا، چڑیا سے بڑا، چڑیا سے یعنی بٹیر، کیا بٹیر کیا، تو یہ تو دو تھے، تو ایک کھانا تو نہیں، تو ہاں طعام واحد ہے۔ تو شاعر اس عبارت لا کے یہ جواب دے رہے ہیں ای نوع منہ، یعنی ایک اسی کھانے کی قسم سے، کھانے کی ایک قسم پر، کھانے کی کھانے تو مختلف ہوں، تو ایک قسم کے کھانے پر، یعنی بٹیر تو یہیں بس کھاتے رہیں ایک قسم کے کھانے، ہم تو مختلف قسم کے کھانے کھانا چاہتے ہیں، مختلف اس طرح دیکھو کتنا چیزیں بڑی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بڑی ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کھانا، کیا بولتے ہیں ادھر، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس قسم کا اس قسم کا، تو بس ایک کھانے پر یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی کھانا ہے، ایک قسم کے کھانے پر، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وہ من و سلوہ دو تھے، من و سلوہ لوگ ایک قسم کے نہیں، ہم کیا کر سکتے؟ کھانے پر صبر
نہیں کر سکتے تو ہمیں اور چاہیے۔ اب دیکھو وہ پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خود کیوں نہیں دعا کرتے، خود کیوں نہیں مانگتے؟ آج کل کے تو ایسے توحید پرست آگے کہتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کچھ ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، نعوذ باللہ ان کی کو تو حیثیت نہیں، ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس عمل کرو یہ کرو اور تم خود دعا کرو۔ تو ہم نے کہا تم تو قرآن سے بھی دور ہو کے، قرآن سے بھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آپ ہی کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خطا کی ہے، تو آپ اللہ سے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ تو کہ کیا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو بھائی آ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے میری طرف آ گئے ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ میری زبان وہ نہیں ہے، میں اس طرح نہیں ہوں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ پاک ان کی بات کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے، تو وہ آتی ہیں اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو بس تبلیغ کرنے آیا ہوں، دعوت دینے آیا ہوں، جاؤ آپ جا کے مانگو، تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن پھر میں نے بتایا کہ وسیلے سے پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ پاک کرم فرما دیتا، مالک مہربانی فرما دیتا۔ تو یہاں دیکھیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا، ہمارے رب سے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے اور سوال کیجئے، فادعو سوال کریں، دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، لیکن کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، یہ بھی نہیں کہا ہمارے رب سے، کہا اپنے رب سے، یخرج لنا، تو اب یہ جواب امر ہے، جواب امر مجزوم ہوتا پڑھا آپ نے، جواب امر ادعو امر ہے تو یخرج کیا ہے، جواب امر، یعنی کہ آپ کہا ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، تو سوال یہ ہوگا کہ کس لیے دعا کروں، کیوں دعا کروں، کہا کیا دعا کروں، یخرج لنا، وہ نکالے، یہ دعا کریں وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، شیئن شیئن کچھ، مما تنبت الارض اس میں سے جسے زمین اگاتی ہے، جسے زمین، من بقلہا، کہتے من یہاں للبیانی، بیان کے لیے ہے، من یعنی بقلہا وقثائہا وفومہا، ساگ، ککڑی، گیہوں، یعنی حنطتہا گیہوں، عدسہا مسور، وبصلہا پیاز، کیا یہ چیزیں نکالیں۔ یہاں دیکھیں میم دو دفعہ آیا، من، اور یخرج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو جب کہتے ہیں ایک من جو ہے یہ تبعید کا ہے اور دوسرا من بیان کا ہے، دوسرا من کس کا ہے، یہ کس کا من، تبعید بعضیت کے لیے، اور دوسرا بیان کا، یعنی ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، تو جب زمین اگاتی ہے وہ پیاز یہ سارا کچھ ہی ہے نا، تو پھر آگے من کہتے ہیں پہلا من جو ہے نا یہ تبعید کا ہے، ایک ہوتا تو بھی پہلا تبعید کا کچھ جو زمین، اس سے کچھ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، کیا یعنی وہ ساگ ہے اور ککڑی ہے اور گیہوں ہے اور مسور ہے اور پیاز ہے، وہ نکالیں۔ قال لهم موسیٰ، یہ عبارت نکالی، قال لهم موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی اس کے جو ادنا ہے، اخس بالذی اس کے بدلے، تو کیا تم بدلے میں لیتے ہو اسے جو ادنا ہے، اخس جو ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے، تو بہتر کے بدلے ادنا لیتے ہو، یہ بھی کہ تم بہتر کے بدلے ادنا کیا بدل دیتے ہو، تم اعلیٰ کو ادنا سے، تمہیں من و سلوہ مل رہا ہے، وہ پکے وہ جنت سے آ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ چاہیے پیاز، ٹھیک ہے، مسور، یہ ککڑی یہ چاہیے، تو ہوا خیرن، شاعر کہتے ہیں اشرف، شرف والی، اعلیٰ، جو اعلیٰ کے بدلے ادنا مانگتی ہو، ادنا لیتے ہو، کیا مطلب ای تاخذونہ، تم اسے لیتے ہو، یہ تستبدلون کی کیا کر رہے ہیں،
تفسیر یعنی تاخذون بدلہ تم اعلیٰ کے بدلے اس ادنا کو لیتے ہو. والحمزۃ للانکار اور یہ جو حمزہ اتستبدلون میں یہ حمزہ انکار کا ہے. کس کا ہے؟ فابوا تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے ان یرجعوا کہ وہ لوٹیں. لوٹنے سے انکار کیا. کس سے؟ کہ ہم اس پہ صبر نہیں کریں گے, ہم ادنا ہی لیں گے. اتستبدل اسی نہیں تھوڑی منی موسیٰ کلیم اللہ, ہم نے ادنا ہی لینی. ہم نے اب یہ مطلب ہے کہ انکار کا ہے, سوال کا نہیں ہے. تو انہوں نے انکار کیا کہ یرجعوا کہ وہ لوٹیں. بس فدعا اللہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی. تو دعا کر دی اللہ سے. فقال تعالی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا, اہبطوا کی شرح کی, انزلوا اتر جاؤ کسی شہر میں, مصرا من الامصار شہروں میں سے. یعنی یہ بتائیں کہ یہ کوئی مصر نہیں ہے خان, یہ تنوین بھی بتا رہی ہے کہ نکرہ ہے. یعنی مصر من الامصار شہروں میں سے کسی شہر میں اتر جاؤ. فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے فیہ اس شہر میں وہ ہے ما سألتم جو تم نے مانگا. جو تو مبہم ہے اور من النبات دے کر عبارت دے کر اس کی وضاحت کر دی. یعنی جو نبات تم نے مانگی, جو سبزیاں تم نے مانگی, بس تمہارے لیے وہ ہے. وضربت ای جعلت بس مقرر کر دی گئی. تو اس ضربت کی تفسیر جعلت سے کی جو اس کو لازم ہے کہ مقرر کر دی گئی علیہم ذلہ ان پر ذلت. الذل والہوان ذلت اور رسوائی. ذلت والمسکنۃ ای اثر الفقر من السکون ای مسکنت یعنی فقر کا اثر. قلبی فقر کا اثر یعنی حقیقت میں امیر وہی ہوتا ہے جو قلب کا امیر ہوتا ہے. کس کا؟ مال آ جائے دل میں بخل ہو, ٹھیک ہے, اور دل تنگ ہو تو وہ امیر نہیں ہوتا. حقیقت میں امیر کون ہوتا ہے؟ جو دل کا امیر ہوتا ہے. اور غریب وہ ہوتا ہے جو دل کا غریب ہوتا ہے, وہ دل کا فقیر ہوتا ہے. یہ والمسکنہ اثر الفقری کیا مطلب؟ قلبی فقر کا اثر. قلبی اسے کا من السکون, ٹھیک ہے, اور رسوائی والخزی اور رسوائی. تو یعنی ولو کثرت اموالہ, یہ تفسیر صاحب کہتے ہیں ولو کثرت اموالہ, اگرچہ اموال کثیر اگرچہ مگر قلب فقیر. قلبی اثر فَيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ اور یہ یہودیوں کو لازم ہے. یہ آپ دیکھیں کوئی سوال کر سکتا تھا کہ آپ اس کے بعد کتنا مال ہے, کتنی دولت ہے, تو یہاں رسوائی اور ذلت, یہ مسکنت محتاجی, مسکنت تو انہیں محتاجی کہاں ہے, ان کے پاس تو مال ہی بڑا. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دل کے فقیر اور اگرچہ مال کثیر بھی ہو لیکن دل کے فقیر ہیں, دل کے, لہذا یہ امیر نہیں. امیر وہی ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے. اور یہ جو مسکنت ہے اور یہ جو دل کی غربت ہے اور محتاجی ہے یہ یہودیوں کو لازم ہے, یہودیوں کو لازم ہے. تو وَقْفَيَ الْمَسْكَنَ لَمَّا مُتَوَزَّلْ فِي الْمَانَى یہ بات آگے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مزید آگے جائیں گے. تو اس میں پھر یہ ذہن میں رکھیں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پھر تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا, یہ نبات, اور تم پر ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. الذل والہوان یعنی ذلت اور رسوائی, والمسکنہ اور محتاجی, اور کیا محتاجی. تو یہ